آج سے آپ بھی وائٹل ٹی کے پیکس لائیں and get a chance to win big with Vital. Vital PO. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سب سے پہلے تو ناظرین کا شکریہ کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل میں آ رہے ہیں، اس کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ ریکویسٹ تو یہی کرنی ہوتی ہے شروع میں، تاکہ ایک رابطہ قائم ہو جائے اور ہم جو بات چیت کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچے، اور کمنٹس میں پازیٹیو رہا کریں۔ یہ جو نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے جس میں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے کہ بڑی نازیبا، تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ نہیں ہے۔ تو اس لیے آج جو ہے بڑا اہم ٹاپک ہے، اور کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ بات کروں۔ اسمبلی کے فلور پہ بھی بات ہوئی ہے، کراچی میں بھی اس پہ بہت گفتگو ہوئی ہے، اور اس طرح لگ رہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو جو اس سانے کے ذریعے گزرے ہیں یا جن لوگوں شہید ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر ہم ایک عجیب و غریب گفتگو میں پڑ چکے ہیں۔ یعنی اسی لیے سیاستدان جو ہے وہ دن بدن بدنام ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی پرسنل لے لیتے ہیں، جیسے کہ ذاتی طور پہ ایک پارٹی کہے گی کہ بہت برا ہوا ہے تو دوسری کہے گی کہ نہیں، ایسے تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ میں آپ کے آگے آیا ہوں۔ یہ سانہ گل پلازہ کی بات کر رہا ہوں میں، جو کہ 17 جنوری کو پیش آیا اور بڑا ہی ایک ہولناک واقعہ تھا۔ اس میں 71 لوگ شہید ہوئے، 20 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، اور بالکل جل کر بلڈنگ جو ہے وہ راکھ ہو گئی ہے۔ کیا یہ فرض نہیں بنتا حکومت کا، صوبائی حکومت کا، کہ وہ اس کی اوپن تحقیقات کروائے، ٹرانسپیرنٹ تحقیقات کروائے، چاہے کسی پہ بھی الزام جائے، بلڈنگ والوں پہ جائے، بلڈنگ کنٹرول والوں کے پاس جائے، کیونکہ جو جانیں چلی گئیں وہ تو واپس آئیں گی نہیں۔ اور اس پہ پھر ایم کیو ایم نے ایک الگ سٹانس لیا، پیپلز پارٹی نے الگ سٹانس لیا، حکومت نے مطلب کہ پی ایم ایل این ہے وہ بھی بیچ میں کھڑی تھی کسی طریقے سے، اور ڈائریکٹ الزامات جو ہے وہ لگنے شروع ہو گئے۔ اس طرح سے الزامات لگے جس طرح کہ یہ سانحہ جو ہے یہ حکومت نے کروایا، جو میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور اس قسم کی انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ اوپن ہو، اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا، اور ٹیلی کاسٹ کریں اور اس کی جڑ تک پہنچیں، تاکہ آنے والے کہ کیا کیا کمزوریاں تھیں، کیا فائر بریگیڈ کم تھے، کیا وقت پہ ہم بجھا نہیں سکے، کیونکہ دنیا میں روزانہ بڑے بڑے شہروں میں، دنیا کے کوئی بھی شہر لے لیں، نیو یارک لے لیں، ٹورانٹو لے لیں، کینیڈا لے لیں، یورپ لے لیں، یو کے لے لیں، ہر وقت آپ کو سائرنس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ فائر بریگیڈ گزر رہے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم سے وہ کنٹرول نہ کر لیں اس پہ، فائر پہ۔ یو کے میں مجھے یاد ہے پچھلے دفعہ میں وہاں تھا تو ایک بلڈنگ تھی جہاں پر وہ کاؤنسل والے رہا کرتے تھے، یعنی وہ جو غریب لوگ جن کو حکومت دیتی ہے، تو اس میں آگ لگی تھی، تو اس میں کچھ 17 کے قریب جو لوگ تھے، وہ جو غریب لوگ تھے، وہ جہاں بحق ہوئے، اور پوری حکومت جو ہے وہ ہل گئی تھی۔ یعنی وہ ابھی تک اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے ایم کیو ایم نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے بعد گورنر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں انکوائری کراؤں گا، اور اگر یہ انکوائری نہ ہوئی تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ کیوں گورنر کو استعفیٰ دینے کی نوبت آئے کہ جب ایک جمہوری حکومت ہو اور عوام کو جواب دہ ہو؟ کیا یہ لڑائی صرف ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ہے جس کی وجہ سے 71 جانوں کو ہم اگنور کر دیں گے، جس کی وجہ سے ہم ماضی کے اندر جو ہوا سانحہ ہوا بہت بڑا ایم کیو ایم کے دور میں، سانحہ بلدیہ ٹاؤن، جس کے اندر تقریباً میرا خیال ہے کہ 260 کے قریب لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اور آج تک وہ الزام جو ہے وہ ایم کیو ایم پہ لگتا ہے کہ انہوں نے شاید جو بات کی جاتی ہے مبینہ طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ بھتہ نہ دینے کی وجہ سے ان کو آگ وہاں پہ جلوائی گئی تھی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ انشورنس کروا لی، فیکٹری کو آگ لگا دی، تو اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ پھر یہ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ جو ہمارے وزیر ہیلتھ ہیں انہوں نے ایک تقریر یا پریس کانفرنس کرتے ہوئے یعنی ڈائریکٹ جو ہے وہ کہا کہ مرکز جو ہے وہ اس کا کنٹرول لے، سندھ کا مطلب کراچی کا کنٹرول جو ہے وہ مرکز کے پاس ہونا چاہیے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی 35 سال سے تقریباً وہاں پر آف اینڈ آن، پچھلے تسلسل سے 15 سال سے تو ان کی حکومت وہاں چل رہی ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ ہی عرصہ ہوگا۔ اور حال ہی میں ان کے چیئرمین جو بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے ایوان صدر کو استعمال کرتے ہوئے، جو میں سمجھتا ہوں، میں اس کے خلاف ہوں کہ ان کے والد صدر ہیں، وہ خود صدر نہیں ہیں، اور اس کو اپنی تشہیر کے لیے یا خود لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے یا کوئی میٹنگ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ صدر خود وہاں موجود نہ ہو، کیونکہ یہ ایک بڑا ہی فیڈریشن کی علامت ہے یہ، اور اس کو استعمال کیا گیا ایکٹنگ صدر کے ہوتے ہوئے، اور وہاں پر ڈپلومیٹس کو بغیر فارن آفس کو اعتماد میں لیے، بغیر فارن منسٹر کو اعتماد میں لیے وہاں ایک میٹنگ کی، اور اس میں بتایا گیا کہ سندھ میں ہم نے کتنے ترقی ہم نے کر لی ہے،
اور ترقی کا حال یہ ہے کہ فائر بریگیڈ اتنے موجود نہیں ہیں کہ وہاں پر فائر بجھائی جا سکے. پھر ایک ریزولوشن بھی آئی اپنا اسمبلی کے اندر جو کہ متفقہ ہونی چاہیے تھی. اس ریزولوشن پہ بھی جو آگے بحث چلی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ ریزولوشن آ رہی ہے MKM کی طرف سے اور اس کو انڈائریکٹلی اپوز کر رہی ہے پیپلز پارٹی. یعنی اس سے بڑا ایک غلط تاثر جو ہے وہ جاتا ہے اور خاص طور پر اس میں جمہوریت کا نقصان ہوتا ہے, پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوتی ہے اور MNAs ہمارے جو ممبران ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے ان کے تو ویسے بھی اتنے خوشگوار حالات نہیں ہیں. تو یہ تسلسل جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے بہت پہلے سے. یہ ایک اور واقعہ ہوا تھا اسی طرح جہاں کہ جھگیوں میں آگ لگ گئی تھی, تب تھا 2000 میرے خیال میں 12 میں یا اس سے پہلے 2009 میں لگی تھی, جس میں کہ بہت سے بچے 40 لوگ شہید ہو گئے تھے, بہت سے بچے شہید ہوئے تھے اور وہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ تھا. اس قسم کے ہوتے رہتے ہیں, لیکن ایک تو ہوتا ہے نا کہ انجانی, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے, زلزلہ آ گیا, اس میں کوئی ناقص بلڈنگیں اگر گر گئیں یا کوئی اور غلطی ہوئی اس کا بھی ازالہ کرنا چاہیے اور وہ تو اللہ کی طرف سے تھا. یہ تو ہم انسان کے کنٹرول میں ہے کہ بھئی سسٹم اس طرح کا لائیں آپ. NFC ایوارڈ آپ کو پورا مل رہا ہے, پیسے آپ کو پورے مل رہے ہیں, کھنڈریں بنی ہوئی, وہاں کی سڑکیں جو ہیں کھنڈر بنے ہوئے ہیں, بلڈنگیں جو ہیں وہ تجاوزات زیادہ ہیں اور بلڈنگیں کم ہیں, کوئی کنٹرول نہیں ہے, ہر طرف جو ہے رشوت کا بازار گرم ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے اور آپس میں اس طرح کی لڑائیاں. اور پھر 12 مئی بھی سب کو یاد ہے جب افتخار چودھری صاحب اس وقت ایک کیمپین چلاتے ہوئے وہاں گئے تھے تو کتنے لوگ پولیٹیکلی ریولری کی وجہ سے یا ان کو روکنے کی وجہ سے کتنے لوگ وہاں پر اس میں بھی شہید ہو گئے تھے. تو یہ چیزیں رکنی چاہیے. یہ قومی ایشوز ہیں, اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے, اس میں کوئی حکومت نہیں ہے, اس میں پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور کراچی جیسا بڑا شہر جو کہ تقریباً 2 کروڑ کی آبادی سے زیادہ ہے, اب میرا خیال ہے 3 کروڑ ہوں گے, کہتے 2 کروڑ ہیں. پاکستان کے ہر کونے سے لوگ وہاں جا کے آباد ہیں. کوئی کہتا ہے پٹھانوں کا شہر ہے, کوئی کہتا ہے پنجابیوں کا شہر ہے, کوئی کہتا ہے بنگالیوں کا شہر ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ اردو اسپیکنگ والوں کا شہر ہے, کوئی کہتا ہے یہ سندھیوں کا شہر ہے. مطلب ہر قسم کے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. کاسموپولیٹن شہر ہے. تو یہاں اس شہر کی اور پاکستان کی اقتصادی شہر ہے کہ یہ پورٹ ہمارا وہاں پر ہے, ٹریڈ ہمارا اس کے تھرو ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو فنڈ اور ٹیکسز جو دیے جاتے ہیں وہ اس کراچی شہر سے دیے جاتے ہیں. تو پھر ان چیزوں کو آپس میں بیٹھ کے سلجھانے کے بجائے الجھانا نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو لوگ شہید ہو گئے ہم سب کو اس کا غم ہے. آئندہ حکومت جو ہے وہ فوری طور پر اس کا ازالہ کرنے کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کروائے اور جتنی وہاں پر فائر بریگیڈ کی ضرورت ہے باقی سارے کام روکے, یا فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے یا ایمرجنسی یا ٹراما سینٹرز یہ بنائیں وہاں پہ آپ, تاکہ لوگوں کو کی تکلیفیں ختم ہوں اور ہم بھی یہ فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے اور ہم جو ہے ایز اے پارلیمنٹیرینز ہم قومی ایشوز پہ آپس میں جھگڑے نہیں کرتے, یکجا ہو کے آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ.